أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقربهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسند أحمد بن حنبل حضرت عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم في ألفاظ موجود हैं إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को देखा, उन सब में बेहतरीन दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फस्तफ़ाहु लिनफ्सी वब्तअतहु लिरिसालती, तो अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और रिसालत के लिए अल्लाह ने उन्हें मबरूफ फरमाया।
ثم نظر في قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے باقی بندوں کے دلوں کو دیکھا. بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب، آپ کے دل کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے قلوب کے بعد فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. امتوں میں سب سے زیادہ بہترین دل، بھلائی والے قلوب آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے پائے. اب الفاظ پہ غور کیجیے. ساری انسانیت میں سب سے بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ کی امت میں سب سے بہترین قلوب اور دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دل بہتر ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سب سے بہتر تھا، رسالت کے لیے منتخب کیا، صرف رسول اور نبی نہیں بنایا، افضل الانبیاء، افضل البشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین والرسل، یہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. پھر آپ کے صحابہ کے لیے جب سب سے بہتر ہے، انہیں کیا ملا؟ اللہ نے انہیں کیا احساس دیا؟ پہلا فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءً لِنَبِيِّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. پھر کیا ہوا؟ یقاتلون علی دین، کہ وہ اس نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی دوسری حدیث کے آخر میں موجود ہیں کہ جس کو مسلمانوں کی یہ جماعت اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے ہاں بھی معاملہ اچھا ہوتا ہے. جس چیز کو مسلمانوں کی یہ جماعت ما رأوه سیئا برا سمجھے فهو عند اللہ سیئ، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں بھی معاملہ برا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ہی کے الفاظ ہیں، من کان مستنا، یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، مسند نزیل وہاں سے لیے گئے. حضرت کے الفاظ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جس نے آج کسی کی اقتدا کرنی ہو، کسی کے پیچھے چلنا ہو، کسی کو فالو کرنا ہو، تو وہ ان لوگوں کو فالو کرے جو دنیا سے چلے گئے. کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. وجہ بتائی کہ آج جو زندہ ہے اس کے بارے میں بھی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. آج وہ نیک و صالح ہے، آج وہ مؤذن ہے، آج وہ امام ہے، آج وہ معلم قرآن ہے، آج وہ خیر کے راستے کا مسافر ہے، مگر جب تک زندگی ہے موت سے پہلے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کل وہ راستہ بدل. بہت سارے لوگوں نے راستے بدلے، دین بھی بدل دی. تو جو زندہ ہے فرمایا ان کو فالو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و صحابہ، ان کی اقتدا کی جائے. کیوں؟ اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے. آج اگر کسی عالم دین کا شاگرد ہو تو وہ فخر کرتا ہے
استاد جتنا عظیم ہوتا ہے شاگرد بھی اتنے عظیم پیدا ہوتے ہیں، اس کا اثر شاگردوں پر ہوتا ہے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں میں نے فلاں کے پاس علم حاصل کیا، میں فلاں بزرگ کی صحبت میں رہا، میں فلاں پیر صاحب، فلاں مرشد، فلاں شیخ کی صحبت میں رہا ہوں، وہ فخر سے کہتا ہے، اور لوگ بھی اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی عظیم بزرگ کی صحبت میں رہا ہو، عظیم معلم کی شاگردی میں رہا ہو، عظیم انسان کی زیر تربیت رہا ہو، اس کی صحبت بھی اچھی ہوگی، اس کی تعلیم بھی اعلیٰ ہوگی، اس کی تربیت بھی بہت بہترین ہوگی، تو اس سے بہتر معلم کون ہو سکتا ہے جتنا معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہتر مقتدی دنیا کو کہاں مل سکتے ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ملا، جن کی صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر آئی ہو، جن کی نظریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑی ہوں، جن کے وجود پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ہو، جن کی کاموں میں سماعتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی واضح و نصیحت، آپ کے کلمات، آپ کے ارشادات و فرمودات پڑے ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہو اور جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا، قیام و قعام، جن کا سفر و حضر، سارے معاملات، امام بھی، خطیب بھی، واعظ بھی، نصیحت کرنے والا بھی، مقرر بھی، مفتی بھی، معلم بھی، استاد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ نسبتیں کسی اور کو مل سکتی؟ بات کا کوئی آدمی ثبوت کر سکتا ہے؟ یہ جو محرم کا مہینہ ہمارے یہاں آتا ہے، نام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، محرم الحرام، عزتوں والا، حرمتوں والا مہینہ۔ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے جو انتہائی محترم ہیں، ان میں سے عزت والا، تقدس والا، احترام والا، عظمتوں والا مہینہ۔ مگر قربان جائیے اور وہاں پہ افسوس بھی کیجیے کہ جتنا حرمتوں کا مہینہ ہوتا ہے اتنا ہی وہاں پہ حرمتوں والے افراد کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت آج پیدا ہو گئی کہ اگر کسی ایک کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی توہین کی جائے؟ بھائی ایک شخص کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں، کیجیے، مگر اس کی عظمت کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ دوسروں کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے؟ صرف ایک اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہوا اس بات پر کہ کون افضل ہے۔ اس نے کہا ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف دیا، تورات کی تختیاں اللہ نے براہ راست دی، اور تمہارے پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مسلمان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پیغمبر افضل ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں والے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے موسیٰ علیہ السلام سے، مگر ان 2 افراد کا تقابل ہوا اور اس کے اندر اس مسلمان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص، اس یہودی کو تھپڑ مار دیا، اور وہ اسے پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس بات پر کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر افضل بتا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیے
مسلمان کا عمل ٹھیک تھا یا نہیں؟ یہ بات اس کی ٹھیک تھی یا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام افضل ہے؟ مگر اس کا تھپڑ مارنا اس بنیاد پر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اصولی بات فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مقابلے میں فضیلت نہ دو. ایک حدیث کے الفاظ، مجھے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام، ایک کے الفاظ مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر فضیلت نہ دو. اور بخاری کے الفاظ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف میں اتنی حد سے نہ بڑھو جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ الوہیت کا درجہ لے گئے. یہ فیصلہ کوئی اور کرتا تو اس پہ بات ہو سکتی تھی، مگر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک اصول بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ میں فضیلت نہ بتاؤں، اور اس حدیث سے یہ مطلب بھی نہیں نکلتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو انبیاء کرام پر بیان کرنا جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے درجے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے دوسرے کی تنقید ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تقابل کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. انداز بیان کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں فضیلت بیان کر رہا ہے مد مقابل کسی نبی کی توہین اور تنقید کر رہا ہے. اس سے منع کیا گیا. آپ تعریف کریں نبی کی ہو، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنے لگا، آپ اللہ کی تعریف کریں مگر اس انداز سے نہ کریں کہ جہاں اس کے مقابلے میں کسی نبی کی توہین کا پہلو نکلتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خطیب اور واعظ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی شان کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نبی وہ ایسے نہیں ہیں، مگر انداز بیان اس انداز سے ہوتا ہے جس سے اس کا منہ ایسا بنا ہوا ہوگا، اس کی شکل ایسی بنی ہوئی ہوگی جو اس طرف کا مقام بیان کرتے ہوئے اس سے کسی تنقید اور توہین کی بو آ رہی ہوگی. اللہ کی شان بیان کیجیے، عظمت بیان کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیجیے، کسی نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کیجیے، کسی صحابی کا مقام بیان کیجیے، کسی امام کا مقام بیان کیجیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اصحاب عشرہ اور اس کے علاوہ باقی کسی صحابی کی توہین کی جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جائے مگر مقام میں کسی صحابی کی تنقید کی جائے. امام ابو حنیفہ کا مقام بیان کیا جائے مگر امام مالک و شافعی احمد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بیان کرتے ہوئے محدثین کی کاوش سے ان کی خدمات بیان کرتے ہوئے فقہا کو برا بھلا کہنا، کہ آج عمومی مزاج بن چکا ہے. چودہ سو سال بعد شکر کرو کہ اللہ رب العزت نے منبر پر تمہیں بیٹھنا نصیب کر دیا. ایک کرسی توڑی، اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے ساتھ. اس محرم میں اور ہر مرتبہ جب بھی محرم حرام آتا ہے تو وہاں اصحاب حرمت، اصحاب عزت، اصحاب فضیلت جن کی شان میں قرآن مجید میں 1136 آیات ہیں،
1136 آیا تو صحابہ کرام کی ایمان، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی شان، ان کے ایمان اور ان کے ایمان کے حق پر ہونے اور ان کے ایمان کے معیار حق پر کسوٹی ہونے کو بیان کرتی ہے۔ کون سا مسلمان ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ جب بھی نماز میں کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ سامنے آئے گی، اس میں یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کا مسافر بنا، سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے کس پر انعام کیا ہے؟ سورہ نساء میں من النبیین پہلا طبقہ انبیاء کرام کا، وہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو گیا۔ اب آپ دنیا میں جا کے کسی کو نبی ڈھونڈے تو نہیں ملے، مگر 3 طبقے قیامت تک رہیں گے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ دوسرا طبقہ ہے صدیقین۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کی تصدیق کرے اور اس پیمانے پر تصدیق کرے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اعلیٰ درجے کے اندر جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اس کو ایک اور آیت کے ساتھ جوڑ کے سمجھا دیتا ہوں۔ کس طبقے پر اللہ کا انعام ہے؟ صدیقین پر، الذین یؤمنون بالغیب۔ اگلے صفحے پہ چلے جائیں، سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان، بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ اب صدیق کو اس کے ساتھ جوڑ لیجیے کہ جو غیب پر ایسا ایمان لائے، اس کی ایسی تصدیق کرے کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ملے۔ معراج کا سفر ہوا، آپ نے لوگوں کے سامنے مکہ میں بیان کیا، مذاق اڑایا گیا، اور آج ایک بات ہاتھ لگی مشرکین کے کہ ابھی ہم ڈھنڈورا پیٹیں گے اور جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ سارے ان سے دور ہو جائیں گے۔ آج کوئی انہیں ایسی بات کر دی ہے جو کسی عقل میں نہیں آتی، کوئی نہیں سمجھتا۔ ان سب کی نظر جس پر گئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو جہل، مشرکین کی جماعت اس کے سامنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ سے ایک بات پوچھنی، کیا ایسا ممکن ہے ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ وہ رات کو سویا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ حتیم سے بیت اللہ سے اٹھا اور وہاں سے وہ سفر کرتے ہوئے شام میں، فلسطین میں مسجد اقصی بیت المقدس میں گیا، وہاں اس نے نماز پڑھائی انبیاء کرام، پھر سفر کیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر، پھر اس نے جنت بھی دیکھی، جہنم کی بھی سیر کی، پھر واپس آیا اسی راستے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تم بتاؤ یہ بیان کرنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اب پیمانہ سمجھیے صدیقیت کا، پیمانہ سمجھیے الذین یؤمنون بالغیب کا، اور پیمانہ سمجھیے صحابیت کا۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ بات کرنے والا کون ہے، پھر بات کی جائے گی یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو ابو جہل نے ایک دم کہا کہ یہ آپ کے ساتھی نے کی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ایک لمحہ نہیں گزرا، ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اور اس رب کعبہ کی قسم، اگر محمد بن عبداللہ نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کی ہے، جو جو لفظ بولا ہے، جو جو کلمہ زبان سے نکالا ہے، سچ کا۔ کبھی دیکھیے تو صحیح نا، اس
اس کو پھر صدیق کہتے ہیں، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ پھر اگر بات شہادت کی ہو، دوسرا طبقہ ہے وہ شہداء، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ شہداء ہیں۔ شہداء شاہد کی جمع، شہید کی جمع، گواہی دینے والا، کلمہ حق کی۔ کوئی اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر نبی مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں۔ کوئی انسان اپنے قلم کے ذریعے لکھ کر یہ بات بتاتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو وہاں پہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے خون کے ذریعے، اپنے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ذریعے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ دین سچا ہے۔ وہ حبیب ابن زید کو مسیلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا اور جھگڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری کیا بات ہے؟ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ اتشہد انی رسول اللہ۔ سامنے بندے ہوئے، جوان خوبصورت، جواب آتا ہے کہ میرے کانوں نے نہیں سنا۔ پھر کہا جاتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ میرے کانوں نے نہیں سنا، تم کیا کہتے ہو؟ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اس نے کہا اس کے ایک ایک جوڑ کو کاٹا جائے اور ہر جوڑ کے کاٹنے سے پہلے اس کو یہی بات کی جائے کہ تم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں۔ اور جب تک یہ کہے کہ میں نے نہیں سنا، اگلا جوڑ کاٹتے جاؤ۔ 360 جوڑ کٹ گئے، انگلیوں کا ایک ایک پورا کٹا، ہتھیلی کٹی، بازو یہاں تک کٹا، یہاں تک کٹا، ایک ایک اس 360 جز کاٹ کے ایک گٹھڑی میں باندھ کے مدینہ منورہ میں حبیب ابن زید کی ماں کے پاس بھیجے گئے کہ تحفہ قبول کرو۔ ماں نے اس پوٹلی کو کھولا، ذرا تصور تو کیجئے، تصور تو کیجئے، بہت ساری ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، ان کے سامنے جوانوں کی لاشیں آتی ہیں، مگر کوئی ماں ایسی صبر کرنے والی دکھا دے جو سے صحابی ہو۔ حبیب کی ماں کہتی ہے ان پوٹلیوں کو کھول کر ایک ایک پورے کو نظروں کے سامنے رکھ کر اور سب کو کہتی ہے آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، کوئی بالیرا نہیں، کوئی بال نہیں نوچے جا رہے، کوئی اپنے جسم کو نہیں کھنچا جا رہا، کوئی ہائے موت، ہائے مصیبت، ہائے میرا جوان، کوئی نہیں۔ ایک جملہ نکل رہا ہے لہذا اليوم ارضعته، ارے یہ تو دیکھو نا میرے بچے کے 360 جو ٹکڑے کیے گئے کس بنیاد پہ کیے گئے؟ نہ یہ ڈکیتی میں مرا، نہ یہ کسی جرم کے اندر مرا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اس نے اپنا ایک ایک جز، اپنا ایک ایک عضو، اپنا ایک ایک پورا، اپنا ایک ایک جوڑ پیش کیا۔ لہذا اليوم ارضعته، اسی دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ ہم صحابہ کی عظمت کو کیا سمجھیں، ہم ان کی قربانیوں کو کیا سمجھیں، ہم صحابہ کو جلنے والی ماؤں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، اس ایمان کے اوپر موت تک قائم رہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، عصفان اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں پہ بنو حذیل کا قبیلہ بنو لحیان رہتا ہے۔ 10 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کے بھیجا، 100 آدمی جمع ہوئے، ان کا گھیرا کیا، ایک ٹیلے کے اوپر احاطہ کیا، ان میں 7 مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، 3 صحابہ کرام زندہ گرفتار ہوئے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دفنہ رضی اللہ تعالی عنہ، عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، 3 کو زندہ گرفتار کیا گیا اور منڈیوں میں بیچا گیا جیسے بکریاں بیچی جاتی ہیں۔ اور کون ہے جو اپنے باپ،
اپنے چچا اپنے کسی عزیز کے قاتل سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں عامر کو قتل کیا تھا. اس کی اولاد جمع ہو گئی, مکہ مکرمہ میں قیمت لگی, بولی لگی, یہ تمہارے باپ کا قاتل جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا آج ہمارے ہاتھ میں, قیمت دو لے لو اور پھر اپنے باپ کا بدلہ لے لو. خریدا گیا, بنو عامر بنو حارث بن عامر نے خریدا, قید میں کئی مہینے رکھا, اس لیے کہ ذی قعدہ ذی الحجہ محرم یہ 3 مہینے عزت والے تھے ان کے نزدیک, ان میں وہ خون نہیں مانگنا چاہتے تھے. قید میں رکھا بندے میں زنجیروں کے ساتھ. آپ ایک ایک ادا پہ غور کیجیے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. جس دن ان کو بتایا گیا کہ آج مکہ کے قریب میں تنعیم میں آپ کو لے جایا جائے گا اور وہاں آپ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا, انہوں نے 3 باتیں کہی. مجھے ٹھنڈا پانی پیش کر, اور اگر تم نے مجھے کھانا کھلانا ہے زندگی کا آخری کھانا, لوگ دیتے تھے, تو اس میں ایسا کھانا مجھے پیش کرو جو کسی بت کے نام پر ہو, حلال طیب, اور جب مجھے قتل کر دو تو میری اطلاع مدینہ منورہ میں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. بس یہ 3 باتیں. اس طرح مانگا اضافی بال صاف کر دوں, کچھ دیر ہے, وضو کے لیے پانی مانگا, وضو کرنا چاہتا ہوں. اس طرح پاس ہے اس گھر کا ایک معصوم بچہ, چلتے 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 وہ آیا اور یہاں آ کے بیٹھ گیا. ماں کی نظر پڑی, چیخ اٹھی, ارے کچھ دیر کے بعد ہم نے اس کو قتل کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں ابھی اسرا ہے, تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے میں تمہارے اس بچے کی گردن پہ اسرا چلا دوں گا, مجھے چھوڑ دو. مطالبہ کر سکتا ہے. ماں چیخی, اس کے اضطراب کو دیکھ کر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ یہ کس کے شاگرد تھے بتاؤ, انہوں نے اخلاق کس سے سیکھے تھے؟ انہوں نے بچوں کا, عورتوں کا, بڑوں کا, ہر ایک کا مرتبہ اور مقام اور مکان کس سے سیکھنا تھا؟ یہ لوگ اپنی ذات کو, اپنے جذبات کو آگے رکھنے والے نہیں تھے. فرمایا بہن پریشان نہیں ہونا, ہم نے رسول اللہ سے یہ اخلاق نہیں سیکھی ہیں. ہمارا دین بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, ہمارا دین عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ عورت کہتی ہے مشرکہ عورت ہے, قاتل خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے, وہ کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم میں نے ایسا انسان قیدی زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا با اخلاق باقی. اور پھر میں نے اس کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ دیکھا, جبکہ مکہ مکرمہ میں انگوروں کا موسم نہیں, نہ انگور تھے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی تھی جو جنت سے آئی. دیکھیے صحیح بخاری کو مسلم, ان کو لایا گیا تنعیم میں, درخت کے اوپر پھندا ڈالا گیا, اور اس کے ساتھ جب ان کو وہاں رکھا, ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر نیزہ ان کے سینے میں یوں لگایا اور کہنے لگا کاش میری جگہ پہ آج میرا پیغمبر ہوتا تو ہم تمہیں نیچے اتار دیتے, تمہاری جان بخش دے. آج تم صحابہ کرام کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, صحابہ ایسے تھے. کوئی جائے اپنے اپنے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم میں سے کسی کے اندر یہ جرأت ہے پھانسی کے پھندے پر اسے اتنی بات کی جائے؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم تم تو یہ کہتے ہو میری جگہ پہ میرے پیغمبر ہوتے, میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے بستر پہ سو رہا ہوں اور میرے پیغمبر کے پاؤں میں کان کا چبھ جائے. کیا چاہتے ہو؟ 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. ان 2 نفلوں کے بعد جو دعا مانگی ہے
اور کچھ اشعار کے لیے. یہ زندگی کی مختصر ترین نماز تھی. فوراً جلدی نماز پڑھی, سلام پھیرا اور کہا بھی اس لیے مختصر پڑھی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ موت کی گھبراہٹ اور ڈر سے نماز کو لمبا کر بیٹھا. فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شبر ممزعي. صحیح بخاری میں وہ الفاظ موجود ہیں, وہ کلمات موجود ہیں جو ایک شہید کی زبان سے نکل رہے ہیں. اور ایک شہید اپنے آخری وقت میں جب موت سامنے ہوتی ہے نا, اور انسان جس وقت بستر پر بھی ہو, کبھی کسی سزائے موت کے قیدی سے مل کے دیکھو جس کو صرف سزائے موت سنا دی گئی ہو, وقت نہ بتایا ہو, اس کا نہ دن گزرتا ہے نہ رات گزرتی ہے, نہ کھانا حد سے نیچے اترتا ہے. اس کے سامنے میں نے سینٹرل جیل میں دیکھا, ہم امتحان کے لیے گئے, سزائے موت کے قیدیوں سے ہم نے پوچھا, وہ کہتے ہیں بس ہمارے لیے ایک ہی دعا کیجیے, اللہ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے. نہ کچھ نہیں چاہیے. ان کو کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا, ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی یہاں کس کا کھانا اتر سکتا ہے جس کے سامنے یہ فیصلہ آ چکا ہو کہ اس نے موت کی گھاٹی میں اترنا. موت کے سامنے آ کے بڑے بڑے پہلوان گھبرا جاتے ہیں. میں ایک مریض کی عیادت میں گیا, تسلی دی اس کو, اس کے یہی کلمات تھے کہ بس موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا. زندگی میں جو کچھ کیا وہ تو مجھے معلوم ہے, اس اندھیری قبر میں میرا کیا بنے گا. بڑے بڑے طاقتور لوگ موت کے تصور سے کام جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات بھی یہ تھے, الا ان للموت سکرات, سنو موت کی بڑی سختیاں ہیں. الا اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما. آج جو ہم طاقت کے نشے میں اور جوانی کے نشے میں بے فکر ہو کے پھر رہے ہیں نا, ہمارے سامنے موت نہیں آئی, موت کا تصور نہیں آیا. یہاں موت بالکل سامنے ہے, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام کی حالت میں مجھے موت آ رہی. وہ موت بستر پہ آئے, وہ ماں کی گود میں آئے, وہ سجدے کی حالت میں آئے, اور وہ پھانسی کے پھندے پر آئے. مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں اسلام کے اوپر مر رہا ہوں, اسلام کی خاطر مر رہا ہوں, رسول اللہ کے دین کی خاطر, عزت کی خاطر مر رہا ہوں, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے تیر مارے جائیں, مجھے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈال کے گلا گھونٹ دیا جائے, یا میری گردن قلم کر دی جائے, علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شبر ممزعی. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے اور میرے بہے ہوئے خون کے چھینٹوں اور قطروں کے اندر برکت پیدا کر دے. اور اس سے پہلے یہ کلمات کہے, اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. اللہ گن گن کر, چن چن کر ان کو قتل کر, ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ شہادت ہوتی ہے جو تلوار اور تیر اور نیزوں کی بارش کے اندر ہو. میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, امن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ذرا پڑوس کے اندر دیکھ لو, ہندوستان میں جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے کن حالات سے گزرتا ہے. جب کسی کی داڑھی نوچ کے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں بھگوان کو تم ایسا کہو, اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہو, تو کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں. مار مار کے اس کو شہید تو کر دیا گیا, مگر اس کی زبان سے رسول اللہ کے متعلق کوئی غلط جملہ نہیں نکلا. یہ اگر 1400 سال گزرنے کے بعد اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا,
قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی ایمان کی یہ کیفیت اور حالت ہے۔ تو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر ایمان قبول کیا ہوگا، اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ان کے ایمان کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں سے پوچھو۔ 1136 آیات، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم الفائزون، کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم۔ کس کے متعلق ہے؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کا۔ لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ تھے؟ حضور کے زمانے میں یا کافر تھا، مشرک تھا، یا منافق تھا، یا تیسرا طبقہ صحابہ کرام کا تھا۔ تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مشرک اور منافق حضور کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور پھر ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ تقوی سے بھر کر اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ سورہ احزاب آیت 23 پڑھیے گا۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس پہ مرنے کا، جینے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا، اس پر کچھ حضور کی زندگی میں گزر گئے۔ ان کی شہادتیں ہو گئی مکہ میں، بدر میں، حنین میں، خندق میں، باقی مقامات پر۔ کچھ ایسے ہیں جو ابھی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی زندگی جی رہے ہیں، مگر اس انتظار میں کہ ہمیں بھی یہ موقع ملے۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ سارے حالات آئے ان کے اوپر، مگر ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی۔ جو کلمہ پہلے دن سے کہتے تھے اخیر تک کہتے تھے۔ طوبى لمن رآنی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی روایت کے الفاظ طبرانی کے، مبارک ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر خوش نصیب ہے وہ تیسرا طبقہ جس نے اس کو دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا تھا۔ تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، اسی لیے 300 سال تک دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ کا دور دیکھیے، 300 سال تک مبارک دور رہا ہے، عروج کا دور رہا ہے۔ اس کے بعد جو زوال کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک وہ بند نہیں۔ صحابی کی تعریف سمجھنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم کے سامنے رکھیے۔ النجوم امانۃ للسماء، ہوا کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے رضی اللہ عنہ، حضور تشریف لائے، مغرب کی نماز ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی، آپ حجرے میں چلے گئے، ہم بیٹھے رہے کہ عشاء کی نماز میں اسی طرح پڑھ کے پھر نکلیں گے۔ آپ علیہ السلام جب عشاء کے لیے تشریف لائے، آپ نے ہمیں دیکھا اور پوچھا تم اس وقت کے ابھی تک بیٹھے ہو گئے نہیں؟ ہم نے کہا جی، ہم نے مغرب پڑھی، پھر سوچا عشاء تک ادھر ہی بیٹھیں گے، ہم انتظار کریں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت فرماتے جب آسمان کی طرف حضور دیکھتے تھے تو جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ معمولی بات نہیں ہوتی تھی، وہ بات ہوتی تب بھی، اگر وہ دعا ہوتی تب بھی بڑی خاص ہوتی تھی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو النجوم امانۃ للسماء، یہ آسمان پر جو چمکتے ہوئے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ستارے اس آسمان کے لیے حفاظت ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتِ النُّجُومُ، جس وقت یہ ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ،
تو آسمان کے اوپر وہ وعدہ آ جائے گا جس کا کیا گیا ہے، یہ قیامت آ جائے گی. جب ستارے ٹوٹیں گے قیامت ہوگی. جب تک ستارے محفوظ ہیں، آسمان محفوظ ہے، پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے امن ہوں. جب تک میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں تم محفوظ ہو. جب میں تم سے بچھڑ جاؤں گا، سفر آخرت پہ چلا جاؤں گا، پھر تمہارے اوپر فتنے آئیں. اس لیے اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا. عجیب و غریب قسم کے لوگ پیدا ہوئے. کچھ نے ایک طبقے کو گمراہ کہنا شروع کیا، ایک طبقہ اٹھا خوارج کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو براہ راست سامنے کہنے لگا حضرت علی کافر ہیں. حضرت علی کو کہا کافر، ابو موسیٰ اشعری کو کہا کافر ہیں رضی اللہ عنہ. ایک دوسرا طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا ام عائشہ صدیقہ کے متعلق ہی کافر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کافر ہے. دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں فتنوں کے دور سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فتنوں میں جی رہے ہیں. اس سے اور بڑا فتنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا گھر حفاظت کی جگہ ہوتی ہے. اگر وہیں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور وہ ایسی باتیں ممبر سے شروع کر دے، تو پھر مجھے بتائیے انسان فتنوں کے لیے کہاں جائے؟ فتنوں سے کیسے بچے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں فرمائی اور نماز کے آخر میں فرمائی. جہاں ہم ساری زندگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، آپ نے اس نماز کے آخر میں اس موقع پر دعائیں مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، موت اور زندگی کے فتنوں سے حفاظت مانگتا ہوں. من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت چاہتا ہوں. من الفتن ما ظهر منها وما بطن، جو ظاہری فتنے نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے، اپنے اعمال کی فکر کیجئے. ہمیشہ دعا کیجئے اور رات کو سونے سے پہلے خاص طور پر بستر پر کہ اللہ ہمارا دن کن فتنوں میں گزرا ہمیں معلوم نہیں ہے. الہ العالمین ہماری رات گزرے وہ بھی فتنے سے خالی گزرے. صبح جب اٹھیں اللہ ہمیں دن ایسا سویرا نصیب فرما جو فتنوں سے محفوظ سویرا ہو. ہمارا دن بھی فتنوں سے خالی گزرے. فتنے ٹوٹ کے گریں گے مگر اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. جیسے ایک ماں مرغی کی شکل میں جب ہوتی ہے وہ مختلف فتنوں اور دشمنوں سے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لپیٹ کر ان کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے کر فتنوں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.